ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. میرا نام نعمان قریشی ہے اور میں آج آپ کے ساتھ ایک نئے کورس کا آغاز کر رہا ہوں. یہ کورس جو ہے یہ کلینکل سائیکالوجی کا کورس ہے اور آئی ایم شیور کہ آپ میں سے زیادہ تر لوگوں نے اس انٹروڈکٹری سائیکالوجی تو آلریڈی پڑھی ہوگی. تو یہ ایک قسم کا اس کے اوپر ایک اس کی بیسس آگے چلانے کے لیے یہ کورس انٹروڈیوس ہوا ہے. میں آپ کو اس موقع پہ یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ یہ جو کورس ہے یہ بیسڈ ہے 45 لیکچرز پہ، اور یہ جو 45 لیکچرز ہیں ان کو میں نے براڈلی 4 مین ایشوز اور ایریاز کو یا بلاکس میں اس کو ڈیوائڈ کیا ہے. پہلا جو بلاک ہے اس کو ہم کہتے ہیں فاؤنڈیشنز آف کلینکل سائیکالوجی. تو آج کا جو لیکچر ہوگا وہ اس بلاک سے اس کا تعلق ہوگا. اگلا جو بلاک ہے وہ کلینکل اسیسمنٹ کا بلاک کہلاتا ہے، اور تیسرا جو بلاک ہے وہ کلینکل انٹرونشن کا بلاک کہلاتا ہے، اور چوتھا بلاک جو ہے وہ کلینکل اسپیشلٹیز کا بلاک کہلاتا ہے. تو اس جنکچر پہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ کلینکل سائیکالوجی جو ہے یہ بیسیکلی ایک وہ ایفرٹ ہے جو مینٹل ڈسٹریس میں جو لوگ ہوتے ہیں یا جن کو مینٹل ایشوز اور کنسرنز ہوتے ہیں، یہ ان کو ہیلپ کرنے کے لیے بائی دا یوز آف اسیسمنٹ، ڈائگنوسس اور ٹریٹمنٹ ہم ان کی ہیلپ کرتے ہیں. اس موقع پہ ایک چھوٹی سی گلانس، ہم ایک کوئک لک تھوڑا سا ہم مارتے چلیں کہ why is it that clinical psychology is so important. ریسنٹلی امریکہ میں ایک سروے کیا گیا تھا اور اس سروے کے مطابق دیکھنے میں آیا کہ تقریباً 30% جو ہے یہ بہت لارج سیمپل ہے آف امریکنز. ایٹ سم پوائنٹ اور دی ادر دے سفرڈ فرام اے سائکیٹرک النس یا اے سائکیٹرک کنڈیشن. 30% کا مطلب ہے رفلی اپروکسیمیٹلی 70 ملین پیپل. اب آپ خود ہی سوچ لیں کہ 70 ملین پیپل سفر فرام اے سائکیٹرک کنڈیشن سم ٹائم اور دی ادر ان دیئر لائف. اسی طرح پھر یہ بھی دیکھا گیا کہ ان میں سے 15 ملین جو تھے وہ اینگزائٹی ڈس آرڈر کا شکار ہوئے. سو دے سفر فرام اینگزائٹی ڈس آرڈر. جب اینگزائٹی ڈس آرڈر سے میری مراد جو ہے وہ بیسکلی ایسی کنڈیشنز ہیں جس طرح فوبک کنڈیشنز ہوتی ہیں، فیئرز ہوتے ہیں جو کہ بہت عام ہیں، جس طرح انگزائٹی ڈس آرڈرز ہوتے ہیں یا انگزائٹی اسٹیٹس ہوتی ہیں کہ ہم بہت پریشان رہتے ہیں، یا جس طرح obsessional compulsive neuroses ہے وہ بھی ایک انگزائٹی ڈس آرڈر ہے. اس کے بعد دیکھنے میں یہ بھی آیا کہ تقریباً 10 ملین پیپل ایسے تھے جو موڈ ڈس آرڈرز یا ڈپریشن کے شکار ہوئے. تو ڈپریشن بھی ایک بہت کامن کمپلینٹ ہوتی ہے. اسی طرح دیکھنے میں آیا کہ تقریباً ایک لارج اماؤنٹ آف پیپل جو تھا وہ اسکیزوفرینکس ڈائگنوز ہوا، اور اسی طرح کوئی تقریباً 500,000 خواتین، آئی تھنک یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ 500,000 خواتین جو تھیں وہ ڈائگنوز ہوئیں ود ایٹنگ ڈس آرڈرس. At this juncture, I would also like to say کہ یہ جو میں نے ابھی آپ کو فگرز کوٹ کی ہیں یہ ہیں تو امریکن فگرز، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ جو فگرز ہیں یا یہ جو کنڈیشن ہے یا یہ جو پرپورشن ہے یا یہ جو پرسنٹیج ہے یہ ہمارے ملک میں ایگزسٹ نہیں کرتی. I would say کہ this is pretty much the ratio and percentage of psychiatric problems all over the world. وہ الگ بات ہے کہ ہم لوگوں نے یہاں پہ پاکستان میں اب تک ایسا کوئی سروے نہیں کیا، لیکن اگر ایسا سروے کو کیا جائے تو آئی ایم شیور ہمارے بھی جو فگرز ہوں گے وہ اس سے ملتے جلتے ہی ہوں گے. سو دیئرفور اس سے آپ کو یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کلینکل سائیکالوجی کتنی امپورٹنٹ ایک شعبہ ہے یا ایک فیلڈ ہے، اور اس میں کس طرح
فرنٹ لائن میں کلینکل سائیکالوجسٹ کو رہ کے مینٹل اور ایموشنل کنسرنز جو ہیں لوگوں کے انہیں ڈیل کرنا پڑتا ہے. So therefore, now if we were to look at what is clinical psychology, so clinical psychology is a very exciting field, it's an exciting endeavor جو encompass کرتی ہے overall well-being of human beings. صرف مائنڈ یو صرف سائیکوپیتھولوجی نہیں, صرف بیماری نہیں, بلکہ تندرستی بھی. اور بلکہ آج کل تو ہم لوگ ایز کلینکل سائیکالوجسٹ یا ایز کلینکل سائیکو تھراپسٹ ہم لوگ تو ہیلدی ہیومن بینگ سے, میرے اور آپ جیسے لوگوں سے ہم ڈیل کرتے ہیں, کیونکہ آئیڈیا اس کے پیچھے یہ ہے کہ وہ چھوٹی موٹی ایشوز یا وہ چھوٹے موٹے کنسرنس جو ہماری زندگیوں میں ہر روز آتے ہیں کہ ان کو ساتھ ساتھ سارٹ کیا جائے. میں تو بلکہ ان کنسرنس کو کئی دفعہ گاربیج بھی کہتا ہوں کہ وی آل ٹینڈ ٹو کیری اینڈ ایکیومولیٹ آور اون گاربیج آن اے ڈیلی بیسس. تو اس کی صفائی جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہونی بہت ضروری ہوتی ہے. سو دیئرفور جو چیز واضح اس سے ہوئی وہ یہ ہے کہ کلینکل سائیکالوجسٹ ہیز اے ویری امپورٹنٹ رول ٹو پلے ان دا فیلڈ آف مینٹل ہیلتھ. اور یہ جو رول ہے یہ وہ پلے کرتا ہے بائی ڈفرنٹ ٹولز دیٹ ہی یوزز اینڈ بائی ڈفرنٹ پرسپیکٹیوز دیٹ ہی ورکس آن. اس میں سے سب سے پہلا پرسپیکٹیو جو ہے وہ اسیسمنٹ کا ہے, دوسرا ڈائگنوسس کا ہے, تیسرا انٹرونشن کا ہے یا تھراپی کا ہے جس کو ہم ٹریٹمنٹ بھی کہتے ہیں, اور چوتھا جو ہے وہ پریونشن کا ہے آف مینٹل ہیلتھ پرابلمس. تو کلینکل سائیکالوجسٹ جو ہے, جیسا میں ابھی بات اسسمنٹ کی کر رہا تھا, وہ سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ کے ذریعے, سائیکولوجیکل ٹولز کے ذریعے, بیہیویئر ٹریٹمنٹ کے ذریعے, بیہیویئر تھراپی کے ذریعے, انٹرویوز کے ذریعے, آبزرویشن کے ذریعے وہ اپنے کلائنٹس کی ہیلپ کرنے کی کوشش کرتا ہے. کلینکل سائیکالوجسٹ جو ہیں وہ انکریزنگلی اپنے آپ کو انوالو کرتے ہیں ان observing the behavior and also observing the psychological factors جو اثر انداز ان کی کلائنٹس کی زندگی میں ہو رہے ہوتے ہیں. کیونکہ یہ سارے فیکٹرز کا امپیکٹ, انوائرمنٹل فیکٹرز کا امپیکٹ, انٹرنل فیکٹرز کا امپیکٹ, انسان کی اوور آل ایموشنل جو کنڈیشن ہے اس پہ پڑتا ہے. تو ان سب چیزوں کو ان کی مانیٹرنگ جو ہے وہ بہت ضروری ہے. کلینکل سائیکالوجسٹ اسی طرح پریونٹیو پروگرامز میں بھی اپنے آپ کو انوالو کرتا ہے. پریونٹیو پروگرامز سے مراد میری جو ہے وہ ایسے پروگرامز ہیں جن کا تعلق ایک اوور آل کمیونٹی سے ہوتا ہے. فار انسٹنس سگریٹ اسموکنگ کے اینٹائی اسموکنگ پروگرام ہو سکتا ہے, اینٹائی ڈرگ ابیوز پروگرام ہو سکتا ہے, اینٹائی یوز آف الکوہول پروگرام ہو سکتا ہے, اینٹائی HIV پروگرام ہو سکتا ہے. تو یہ سارے وہ پروگرامز ہیں جس میں کمیونٹی لیول پہ پریونشن کے بارے میں ایجوکیٹ کیا جاتا ہے عوام کو. اب ایک چیز میں اس جنکچر پہ واضح کرنا چاہوں گا کہ ایک الٹیمیٹ جو ایم کلینکل سائیکالوجسٹ کا ہے یا کلینکل سائیکالوجی کا ہے وہ بیسکلی اوور آل جو ذہنی ہیلتھ ہے انسان کی اس کو بہتر کرنا ہے. اور ذہنی ہیلتھ بہتر کرنے کے لیے 2-3 چیزیں خاص طور پہ ذہن میں رکھنی بہت ضروری ہیں کہ ذہنی ہیلتھ کا تعلق انٹرنل اور ایکسٹرنل دونوں قسم کے فیکٹرز سے ہے. انٹرنلی ہمارے بلیف سسٹمز, انٹرنلی ہمارے ایٹیٹیوڈز ٹورڈز لائف, انٹرنلی کہ ہم اپنے آپ کو کیا میسیجز دیتے ہیں, اپنے اندر ایک کس قسم کا ڈائلاگ چلاتے ہیں, آیا وہ مثبت ڈائلاگ ہے یا نیگیٹو ڈائلاگ ہے. اور اسی طرح بیرونی کچھ فیکٹرز بھی کہ ہمارے انوائرمنٹ میں کس قسم کے پریشرز ہیں, کس قسم کے لوگ ہیں, کس قسم کی کنڈیشنز ہیں. یہ سب کچھ بھی بڑا امپورٹنٹ ایک پارٹ پلے کرتا ہے اوور آل مینٹل ہیلتھ میں.
میں اس جنکچر پہ یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ غور کریں تو کلینکل سائیکالوجی ایک واحد سائیکالوجی کا شعبہ یا فیلڈ ہے جو نفسیاتی پرنسپلس، نفسیاتی کانسیپٹس کو لیبارٹری کنڈیشن میں سے نکال کے باہر عوام میں، کمیونٹی میں، لوگوں میں لاگو کرتا ہے. سو دس از دی اونلی فیلڈ جس میں یہ امپلیمنٹیشن نفسیاتی پرنسپلس کی ہوتی ہے. اب ذرا آگے چلتے ہیں اور اب تھوڑی سی بات میں کرتا ہوں ڈیفینیشن کی. یہ جو ہینڈ آؤٹ آپ کو بھی ملے گا اور جو آپ کتاب بھی پڑھیں گے اس کورس پہ، اس میں آپ دیکھیں گے کہ بے شمار ڈیفینیشنز دی ہوئی ہیں. تو ڈیفینیشنز تو اوور دا ایئرز بہت سی اکٹھی ہو چکی ہیں، لیکن ایک ڈیفینیشن خاص طور پہ جو ریزنک نے دی تھی 1991 میں، وہ ایسی ڈیفینیشن ہے جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ از پرابیبلی آل انکمپسنگ. آل انکمپسنگ سے مراد یہ ہے کہ وہ کافی حد تک کلینکل سائیکالوجی کے فیلڈ کو کور کرتی ہے. تو میں اس ڈیفینیشن کے بارے میں آپ کو کوٹ ہی کر دیتا ہوں کہ دا فیلڈ آف کلینکل سائیکالوجی انوالوز ریسرچ، ٹیچنگ اینڈ سروسز ریلیونٹ ٹو دی اپلیکیشنز آف پرنسپلز، میتھڈز اینڈ پروسیجرز فار انڈرسٹینڈنگ، predicting and alleviating intellectual, emotional, biological, psychological, social and behavioral maladjustment, disability and discomfort applied to a wide range of client population. اب میں briefly جو اب تک کور میں نے ایریا کیا ہے اس کو میں briefly سمرائز کرنا چاہوں گا تاکہ تھوڑا سا یہ ایک ری اسٹیٹمنٹ بھی ہو جائے کہ کلینکل سائیکالوجی جو ہے وہ بیسکلی میں نے اب تک یہ کہا ہے کہ اٹس اے براڈ اپروچ ٹو ڈیل ود ہیومن پرابلمس. اور یہ اپروچ جو ہے یہ انڈیویجول لیول پہ اور فیملی لیول پہ یا انٹرپرسنل ریلیشن شپ کے لیول پہ یا گروپ لیول پہ، دونوں لیولز پہ اس کا استعمال ہوتا ہے. اور اس کے جو مین ٹولز ہیں، جو کمپوننٹس ہیں، وہ اسیسمنٹ، ڈائگنوسس، ٹریٹمنٹ اور پریونشن، یہ چار اس کے مین کمپوننٹس ہیں. اور ان کا استعمال جو ہے وہ بچوں کے ساتھ بھی کیا جاتا ہے، وہ ایڈلٹس کے ساتھ بھی کیا جاتا ہے، وہ بوڑھے لوگوں کے ساتھ بھی کیا جاتا ہے. مطلب وہ ہر پاپولیشن کے ہر پیرامیٹر کے میں اس کا استعمال ہے. اب جو اگلا ٹاپک کہہ لیجیے جو ہے جس پہ میں فوکس کرنا چاہوں گا وہ مینٹل ہیلتھ پروفیشنز، جو کہ اس سے کلینکل سائیکالوجی کے سے بڑے کلوزلی کنیکٹڈ اور ریلیٹڈ ہے، میں ان کی بات کرنا چاہوں گا. میرے ذہن میں جب میں یہ بات کرتا ہوں تو ایکچولی 8 ایسے پروفیشنز آتے ہیں، لیکن میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ایک ایسا فیلڈ ہے جس کے بارے میں اویئرنیس جو ہے وہ لوگوں کو بہت کم ہے، اور اس کی وجہ سے کلینکل سائیکالوجسٹ اور کاؤنسلنگ سائیکالوجسٹ کے درمیان فرق لوگوں کو اکثر نہیں پتہ. اسی طرح میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کلینکل سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ کے درمیان لوگوں کو فرق نہیں پتہ. تو یہ اس طرح کے اور جو شعبے ہیں جو بڑے کلوزلی کنیکٹڈ ہیں اور مینٹل ہیلتھ پروفیشنز بھی کنسیڈر کیے جاتے ہیں، آئی تھنک اٹ از امپورٹنٹ کہ ہم ان کی بھی آج تھوڑی سی بات کر لیں تاکہ یہ واضح ہو جائے آپ کو کہ یہ جو پروفیشنز ہیں ان کا کیا رول ہے اور یہ کس طریقے سے کچھ ملتے جلتے ہیں کلینکل سائیکالوجسٹ کے ساتھ یا کلینکل سائیکالوجی کے ساتھ، اور کس طریقے سے یہ مختلف ہیں. یہ بیسکلی 8 ایسے شعبے ہیں جن میں سب سے پہلا تو سائیکیٹرسٹ کا ہے، دوسرا کاؤنسلنگ سائیکالوجسٹ کا ہے، تیسرا سائیکیٹرک سوشل ورکر کا ہے، چوتھا ریہیبلیٹیشن سائیکالوجسٹ کا ہے، پانچواں اسکول سائیکالوجسٹ کا ہے، چھٹا ہیلتھ سائیکالوجسٹ کا ہے، ساتواں سائیکیٹرک نرسز کا ہے، اور آٹھواں پیرا پروفیشنلز کا ہے. اب تھوڑی سی بات میں کرنا چاہوں گا سائیکیٹرسٹ کے حوالے سے. سائیکیٹرسٹ ایک ایسا پروفیشن ہے جو کہ بہت عرصے سے ہے، اور بلکہ کلینکل سائیکالوجسٹ کے آنے سے بھی پہلے سے ہے. سو دیئرفور
آپ سب لوگ اچھی طرح واقف ہوں گے سائیکیٹرسٹ کے نام سے. میں اپنی پریکٹس میں نے یہ چیز بہت ایکسپیرینس کی ہے کہ میرے جو کلائنٹس آتے ہیں اور ایون ان مائی سوشل لائف میں نے یہ دیکھا ہے کہ اکثر لوگوں کو کلینکل سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ کے درمیان فرق کا اندازہ نہیں ہے. آئی مین دیر از اے لٹل کنفیوژن اراؤنڈ اٹ. تو یہ جو کنفیوژن ہے یہ بھی آج میں دور کرنی چاہوں گا. بیسکلی موٹی موٹی چیزیں آئی تھنک ذہن میں آپ کو جو رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ جو سائیکیٹرسٹ ہے وہ بیسکلی ایک ڈاکٹر ہے, وہ ایک فزیشین ہے, اور اس کی جو اورینٹیشن ہے, اس کی جو ٹریننگ ہے وہ میڈیکل ٹریننگ ہے. وہ میڈیکل ٹریننگ لینے کے بعد وہ سائیکیٹرسٹ بنتا ہے, اور کیونکہ وہ ڈاکٹر ہے لہٰذا وہ سائیکیٹرک کنڈیشنز یا النسز کا علاج دوائی کے ذریعے کرتا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے ذہن میں رکھنی کہ وہ پرائمریلی میڈیسن, جن کو ہم سائیکو فارماکولوجیکل میڈیسنس کہتے ہیں, ان کو استعمال کرتے ہوئے وہ ایموشنل پرابلم, سائیکیٹرک پرابلم, سائیکولوجیکل پرابلمس کا وہ علاج کرتا ہے. اس کو ایک ڈیفینیٹ, میں آئی ووڈ لائک ٹو ایکسیپٹ دا فیکٹ کہ سائیکیٹرسٹ کو ایک ڈیفینیٹ ایج ہے آن اے کلینکل سائیکالوجسٹ اس ایریا میں, کیونکہ اس کی میڈیکل اورینٹیشن ہے, میڈیکل ٹریننگ ہے, تو اس کو میڈیکل کنڈیشنز جو دیٹ آر ہیومن بینگ کین گو تھرو, ان کا بہت بہتر اندازہ ہوتا ہے ایز مے بی اپوزڈ ٹو اے کلینکل سائیکالوجسٹ. سو دیئر فور یس, جب اس کے پاس پیشنٹ آتا ہے تو وہ اس کی میڈیکل کنڈیشن کو بھی ساتھ ساتھ اٹینڈ کر لیتا ہے, جو کہ نارملی کلینکل سائیکالوجسٹ نہیں کرتا. اب تھوڑی سی بات کر لی جائے ایجوکیشن اور ٹریننگ کی سائیکیٹرسٹ کی. پہلے تو جس طرح میڈیکل ڈاکٹر بننے کے لیے 5 سال کی اس کی میڈیکل ایجوکیشن ہوتی ہے. میڈیکل ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد, ڈاکٹر بننے کے بعد, اگر وہ یہ سوچتا ہے کہ میں نے سائیکیٹرسٹ بننا ہے تو پھر 4 سال کی ٹریننگ انوالوڈ ہے. یہ کافی انٹینس ٹریننگ ہوتی ہے جس کو ریزیڈنسی ہم کہتے ہیں. پاکستان میں تو ریزیڈنسی کے علاوہ FCPS ہے, جو کہ وہ بھی ایک 4 سال کا ہی ٹریننگ پروگرام ہے, اور پھر ایک ڈپلوما ان سائیکیٹری ہے, وہ 1 سال کا ٹریننگ پروگرام ہے. تو یہ کمپلیٹ کرنے کے بعد وہ پھر ایز اے سائیکیٹرسٹ, ایز اے کنسلٹنٹ سائیکیٹرسٹ کام کرتا ہے. اب تھوڑی سی بات کر لی جائے کہ کیا چیزیں ایسی ہیں جو کہ کامن ہیں بٹوین اے سائیکیٹرسٹ اینڈ اے کلینکل سائیکالوجسٹ, اور کیا ایسی چیزیں ہیں جو ڈفرینٹ ہیں. ایک چیز تو ذہن میں یہ رکھیں کہ سائیکیٹرسٹ کیونکہ میڈیکل ڈاکٹر ہے وہ لہذا دوائی کا استعمال کرتا ہے. کلینکل سائیکالوجسٹ کیونکہ بیسکلی از ٹرینڈ ان ہیومن بیہیویئر اینڈ ہیڈ ہز ٹریننگ ان ڈفرینٹ موڈیلٹیز آف سائیکو تھراپی, تو لہذا وہ ان موڈیلٹیز کو, ان طریقہ کار کو یوز کرتا ہے تھرو ٹاکنگ. تو وہ تھرو انالیسز, تجزیے کے ذریعے سے وہ اپنے کلائنٹس کی ہیلپ کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو ایک تو یہ بڑا واضح فرق ہے. پھر دوسرا جو واضح فرق ہے وہ یہ ہے کہ کلینکل سائیکالوجسٹ جو ہے وہ ریسرچز پہ بھی کافی اپنی اسٹریٹجیز کو بیس کرتا ہے. ایک اور چیز جو دیکھنے میں بہت آئی ہے وہ یہ ہے کہ سائیکیٹرسٹ انویریبلی, آپ نے تو دیکھا ہی ہوگا کہ جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں جب آپ ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹرز بڑے بلیک اینڈ وائٹ میں آپ سے بات کرتے ہیں, یہ لو یہ نہ لو, یہ دوائیاں لینی ہیں یہ نہیں لینی, یہ کام کرنے یہ کام نہیں کرنے, یہ چیزیں کھانی ہیں یہ چیزیں نہیں کھانی. تو میڈیکل اورینٹیشن یا میڈیکل ماڈل جو ہے وہ بیسکلی ایک اتھارٹیرین ماڈل ہے, ان لائک دا میڈیکل ماڈل. جو کلینکل سائیکالوجی کا ماڈل ہے وہ ایک ہیومنسٹک ماڈل ہے. ہیومنسٹک ماڈل سے میری مراد جو ہے وہ بیسکلی ہے کہ ہم اتنا زیادہ اپنے کلائنٹس کی لائف کو ڈائریکٹ نہیں کرتے, ہم ان کی انگلی پکڑ کے ان کو لے کے بہت زیادہ چلانے کی کوشش نہیں کرتے. ہمارا جو فوکس اور ہماری جو ایفرٹ ہے وہ ان کے
شعوری لیول پہ ان کے شعور کو بہتر کرنا، ان کی اویئرنیس میں چیزیں لانا، ان کو ان کی اسٹرینثس کو سامنے لانا، اور ان کو ایسی آپشنز دکھانا ہے جن کو اگر یہ استعمال کرنا چاہیں تو استعمال کر کے اپنی زندگی میں بہتری لا سکتے ہیں. تو فرام دیٹ پوائنٹ آف ویو یہ جو ایفرٹ کلینکل سائیکالوجسٹ کی جو ایفرٹ ہے، ان لائک دی سائیکیٹرسٹ کی ایفرٹ، وہ اٹانمی، وہ امپاورمنٹ، اور وہ ایک انٹرنل جو اسٹرینتھ ہے انسان میں، اس کو ابھارنا، اس کو آگے لانا فور فرنٹ پہ، اور تاکہ جو کلائنٹ ہے، جو انسان ہے، وہ زیادہ رسپانسبل طریقے سے اپنی زندگی کے مسئلوں کو، اپنے مسائل کو، ان کا حل ڈھونڈ سکے، ان کا حل کر سکے، اور ایک رسپانسبل طریقے سے اپنی زندگی گزار سکے. اب ہم بات کرتے ہیں اگلے پروفیشن کی، جو کاؤنسلنگ سائیکالوجسٹ کا پروفیشن کہلاتا ہے. کاؤنسلنگ سائیکالوجسٹ کا پروفیشن میرے خیال میں از دا کلوزسٹ ٹو کلینکل سائیکالوجسٹ، اینڈ دیر از اے لاٹ آف اوور لیپنگ ان دیز ٹو پروفیشنز. اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ کاؤنسلنگ کے لیے لوگ کہتے ہیں جی میں کاؤنسلنگ کے لیے جا رہا ہوں. سائیکو تھراپی کے لیے جانا نارملی یوز نہیں ہوتا، کاؤنسلنگ کے لیے جانا اکثر یوز ہوتا ہے. اس کی اس کو 2-3 وجہ ہیں جو میں بتانی چاہوں گا. پہلی چیز تو یہ ہے کہ بات ہم کر لیں کہ جی اوور لیپنگ کیا ہے. ایک تو اوور لیپنگ یہ ہے کہ جو بیسک سائیکالوجی کورسز ہیں وہ کلینکل سائیکالوجسٹ کے بھی وہی ہیں جو کاؤنسلنگ سائیکالوجسٹ کے ہیں. اس کے بعد البتہ ماسٹرز لیول پہ سائیکالوجی کرنے کے بعد تھوڑا سا اسپیشلائزیشن ٹریک جو ہے وہ ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. کاؤنسلنگ سائیکالوجی جو ہے وہ ریلیٹیولی پاکستان میں کم پائی جاتی ہے. اتنے زیادہ پروگرامز کاؤنسلنگ سائیکالوجی کے پاکستان میں نہیں ہیں. کلینکل سائیکالوجی کے البتہ پاکستان میں 3-4 پروگرامز آج کل چل رہے ہیں، لیکن کاؤنسلنگ سائیکالوجی کا ایسا سچ کوئی پروگرام نہیں ہے. اب تھوڑی سی بات میں یہ بھی کرنا چاہوں گا کہ کاؤنسلنگ سائیکالوجسٹ کرتا کیا ہے. کاؤنسلنگ سائیکالوجسٹ جو ہے وہ اسی طرح بالکل لوگوں کی ہیلپ کرنے کی کوشش کرتا ہے جیسے کلینکل سائیکالوجسٹ کرتا ہے، لیکن فرق صرف یہ ہے کہ کاؤنسلنگ میں کنسرنس کی جو نیچر ہے وہ تھوڑی سی فرق ہے. مثلا کاؤنسلنگ میں اب اگر آپ اسٹوڈنٹ کاؤنسلنگ کو دیکھ لیں تو اسٹوڈنٹ کاؤنسلنگ میں ایشوز آتے ہیں پڑھائی کے اراؤنڈ، ایشوز آتے ہیں وہ ایشوز جو لیٹ سے کہ اسٹریس کے ایشوز ہیں کہ جی مجھے بہت ٹینشن رہتی ہے، مجھ سے اتنا کام نہیں ہوتا، یا میری اسائنمنٹس کمپلیٹ نہیں ہوتی، یا کئی دفعہ ایشوز جو آتے ہیں ان کا تعلق کاؤنسلنگ میں ہوتا ہے ٹیچرس کے اراؤنڈ، یا کئی دفعہ ان ادر ورڈز وہ جو ایشوز ہیں وہ ایسے ایشوز ہیں جس میں کہ بہت ان ڈیپتھ کوئی پروبنگ کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ ایک سرفیس لیول پہ ایشوز کو سارٹ کیا جاتا ہے، ایک کوگنیٹو لیول پہ ایشوز کو سارٹ کیا جاتا ہے اور گائیڈنس دی جاتی ہے بچے کو یا ایڈلٹ ڈپینڈنگ ہو ایور یو آر سیئنگ. کاؤنسلنگ جو ہے وہ انویریبلی کریئر کے اراؤنڈ بھی کاؤنسلنگ کی جاتی ہے، امپلائمنٹ کے اراؤنڈ بھی کاؤنسلنگ کی جاتی ہے. تو کاؤنسلنگ جو ہے وہ کئی ایریاز میں کی جاتی ہے، ویئر ایز جو کلینکل سائیکالوجسٹ کا کام، جو سائیکو تھراپی کا کام ہے، اس کو تھوڑی سی اس کی گہرائی زیادہ ہوتی ہے. اسی طرح ایک اور جو ایریا جو بڑا امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کاؤنسلنگ کے لیے جب آپ کاؤنسلنگ سائیکالوجسٹ کے پاس جاتے ہیں تو کاؤنسلنگ سائیکالوجسٹ آپ کو بہت زیادہ سیشنز کے لیے نہیں بلاتا، وہ آف دی ایوریج میں بھی آپ کو 6 سے 10 سیشنز کے لیے بلا لے گا. ویئر ایز کلینکل سائیکالوجسٹ جو ہے وہ آپ کو انویریبلی 12 سے 24 سیشنز کے لیے بلاتا ہے. اب ہم بات اگلے شعبے کی کرتے ہیں جس کا تعلق مینٹل ہیلتھ سے ہے. یہ شعبہ جو ہے اس کو ہم سائیکیٹرک سوشل ورکر کا نام دیتے ہیں. سائیکیٹرک سوشل ورکر کی بھی جو
جو اسکولنگ ہے, جو ایجوکیشن ہے, وہ کلینکل سائیکالوجسٹ کی طرح ہی ہے کہ پہلے اس نے ایم اے کرتا ہے سوشل ورک میں. سوشل ورک میں ایم اے کرنے کے بعد انویریبلی 1 سال کی وہ ٹریننگ لیتا ہے. اس کے بعد وہ ایک کسی ہاسپٹل سیٹنگ میں انویریبلی, ویسے تو ٹیچنگ میں بھی جاتے ہیں, لیکن انویریبلی ان کا جو جاب ہے وہ کسی ہاسپٹل میں یا کسی ایسے ادارے میں ہوتا ہے جہاں پہ ایک ٹیم آف مینٹل ہیلتھ ورکرز آلریڈی کام کر رہے ہیں. ٹیم سے میری مراد جو ہے وہ یہ ہے کہ دیر از اے سائکیٹرسٹ, دیر از اے کلینکل سائیکالوجسٹ, اینڈ دین دیر از اے سائکیٹرک سوشل ورکر جو اس ٹیم کا حصہ بن جاتا ہے. یہ ٹیم کا کانسیپٹ جو ہے یہ ایک بڑا نیا کانسیپٹ ہے جو مینٹل ہیلتھ کے فیلڈ میں آیا ہے, کیونکہ ایک چیز جو بڑی واضح ہو گئی ہے اوور دیز ایئرز وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ایک پروفیشن جو ہے وہ از ناٹ ایڈیکویٹ ان دا سینس کہ وہ ہر جو نیڈ ہے پیشنٹ کی اس کو وہ اٹینڈ نہیں کر سکتا. سو دیئر فور سوشل ورکر جو ہے وہ بھی ٹیم کا حصہ بنتا ہے. اینڈ سو اٹس دا ٹیم اپروچ ناؤ جو اکثر بڑے ہاسپٹلز میں یوز ہوتی ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی بھی آپ کا رشتہ دار اگر ایڈمٹ ہوا ہے کبھی کسی ہاسپٹل میں تو اس کو وزٹ کرنے کئی ڈفرینٹ کنسلٹنٹس آ رہے ہوتے ہیں, صرف ایک شخص نہیں آ رہا ہوتا اس کو دیکھنے کے لیے. سوشل ورکر کا جو زیادہ فوکس ہوتا ہے وہ سوشل انوائرمنٹ کی طرف پیشنٹ کی ہوتا ہے اور اس کے ماحول کی طرف ہوتا ہے, اور خاص طور پہ اگر وہ کسی جگہ پہ کام کر رہا ہے, سے کسی فیکٹری میں کام کر رہا ہے, تو اس فیکٹری کے ماحول کی انڈرسٹینڈنگ بھی اس کے لیے ضروری ہے. تو اکثر اوقات سوشل ورکر جو ہے وہ ہاؤس وزٹس بھی کرتا ہے پیشنٹس کے گھروں کی, وہ پیشنٹ کے امپلائرز کو بھی ملتا ہے, وہ پلیس آف امپلائمنٹ میں بھی جا کے دیکھتا ہے کہ بھئی واٹ از دا کائنڈ آف انوائرمنٹ دیٹ مائی پیشنٹ از پارٹ آف, یا وہ اس کا بیشتر حصہ جو دن کا ہے کس انوائرمنٹ میں گزرتا ہے. اندر مینٹل ہیلتھ پروفیشن جس کا میں اب ذکر کرنا چاہوں گا وہ ریہیبلیٹیشن سائیکالوجسٹ کا ہے. ریہیبلیٹیشن سائیکالوجسٹ بھی بیسکلی اس کی جو ٹریننگ ہے, ایجوکیشن ہے, وہ ماسٹرز لیول کی ہوتی ہے. اس نے سائیکالوجی کے تمام کورسز لیے ہوتے ہیں, لیکن اس کی جو انوالومنٹ ہے وہ ایک خاص قسم کے پیشنٹس کے ساتھ یا کلائنٹس کے ساتھ ہوتی ہے. جب میں خاص قسم کی بات کرتا ہوں تو وہ بیسکلی کام کرتا ہے ان پیشنٹس کے ساتھ جن کو کوئی فزیکل ڈسیبلٹی ہوتی ہے یا کوئی نیورولوجیکل ڈسیبلٹی ہوتی ہے, اور وہ اس فزیکل اور نیورولوجیکل ڈسیبلٹی کی وجہ سے ان کی لائف جو ہوتی ہے وہ کافی ریسٹرکٹ ہوئی ہوتی ہے. تو جب لائف ریسٹرکٹ ہو جائے, جس طرح فار انسٹنس اگر کوئی کار ایکسیڈنٹ میں ایک انسان انوالو ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے اس انسان کی کوگنیٹو فنکشننگ جو ہے یا اس کی لینگویج جو ہے یا اس کی اسپیچ جو ہے یا اس کی فزیکل موومنٹ جو ہے اگر وہ ختم ہو گئی ہے یا بہت محدود ہو گئی ہے, تو اب اس شخص کو اپنی لائف میں بے شمار لائف چینجز ان ادر ورڈز لانی پڑتی ہیں, کیونکہ اس کا لائف سٹائل بالکل بدل جائے گا. ہو سکتا ہے اب وہ چلنے کے قابل ہی نہ ہو سکتا ہے اس کو ویل چیئر کا سہارا لینا پڑے یا اس پہ چلنا پڑے. تو ان پیشنٹس کی یا ان لوگوں کی زندگی میں ان کو بہت ضرورت ہوتی ہے سائیکولوجیکل ہیلپ کی. تو یہاں پہ ریہیبلیٹیشن سائیکالوجسٹ جو ہے وہ ان کی ہیلپ کرتا ہے بائی ٹیلنگ دیم کہ ہاؤ دے کین ایڈجسٹ ٹو دیئر پریزنٹ کنڈیشن یا پریزنٹ ڈسیبلٹی. اینڈ مائنڈ یو کہ اس طرح کی ڈسیبلٹی جب آتی ہے انسان کی زندگی میں تو وہ بے شمار ڈپریشن بھی کئی دفعہ لے کے آتی ہے, وہ بے شمار مایوسی بھی لے کے آتی ہے. انسان اپنی نظر میں کئی دفعہ بالکل اپنے آپ کو فیل کرتا ہے کہ آئی ایم نو گڈ اینی مور, اگر میں اب چل نہیں سکتا تو آئی ایم نو گڈ اینی مور, اگر میری اب بینائی ختم ہو گئی ہے تو آئی ایم نو گڈ اینی مور, اگر میں اب رائٹ ہینڈ سے لکھ نہیں سکتا تو آئی ایم نو گڈ اینی مور. تو ان لوگوں کو بھی اس طرح کی کاؤنسلنگ کی ریہیبلیٹیٹیو پروسیس میں بہت ضرورت ہوتی ہے.
اگلا جو پروفیشن ہے وہ اسکول سائیکالوجسٹ کا ہے. اسکول سائیکالوجسٹ میری نظر میں ہیز اے ویری امپورٹنٹ رول ٹو پلے. یہ امپورٹنٹ میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ان کا تعلق ایک نئی جنریشن کے ساتھ ہے, ان کا تعلق اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہے, ان کا تعلق اس جنریشن کے ساتھ ہے جو کل کو ہمارا مستقبل بنتی ہے. اچھا, لہٰذا اب اسکول سائیکالوجسٹ کا جو کام ہے وہ بیسکلی کیا ہے, میں یہ آپ کو بتانا چاہوں گا. اسکول سائیکالوجسٹ جو ہے اس کو اسکول کے ٹیچرز جو ہیں وہ فیڈ بیک دیتے ہیں اسٹوڈنٹس کے بارے میں. خاص طور پہ اگر ٹیچر کو یہ لگے کہ یہ جو اسٹوڈنٹ ہے اس کو کچھ بیہیویئر پرابلمس ہیں, یہ ٹک کے بیٹھتا نہیں, یہ شرارتی بہت زیادہ ہے, یہ کہنا نہیں مان رہا ٹیچر کا, تو وہ اس کو ریفر کرے گی اسکول سائیکالوجسٹ کے پاس. اسی طرح کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ٹیچر فیل کرتی ہے کہ اس بچے کو چیزیں سمجھ نہیں جلدی آتی, اور کیونکہ سمجھ نہیں آتی لہٰذا وہ اس کی اچیومنٹ جو ہے وہ افیکٹ ہو رہی ہے اور وہ اتنے اچھے نمبر نہیں لے پا رہا جتنے اس کو لینے چاہیے, تو وہ ایسے کیسز کو بھی ریفر کرتی ہے اسکول سائیکالوجسٹ کے پاس. پھر کچھ ایسے بچے بھی ہوتے ہیں جن کو کچھ ٹینشنز یا سٹریسز یا کچھ اور ان کے گھر میں کچھ ایسی انوائرمنٹس ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ پریشان نظر آتے ہیں, وہ پوری طرح سے اپنے آپ کو اسکول کے کام میں انوالو نہیں کر پاتے. تو ایسے ٹیچرز کی بھی جب جب انہیں آئیڈینٹیفائی کر لیا جاتا ہے, اور یہ آئیڈینٹیفیکیشن کا پروسیس انویریبلی ٹیچرز کرتی ہیں, تو پھر وہ اپنے اسکول کے کاؤنسلر کے پاس ان بچوں کو ریفر کرتے ہیں. تو جب بچہ اسکول کاؤنسلر کے پاس یا اسکول سائیکالوجسٹ کے پاس آتا ہے تو اسکول سائیکالوجسٹ کا سب سے پہلا کام جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ بچے کی نیڈز کو اسیس کرے, اور اس اسیسمنٹ کے تھرو اسے پتہ چلتا ہے کہ جی بچے کی نیڈز کیا ہیں. اگر بچے کی نیڈ ایجوکیشنل اسیسمنٹ کی ہوتی ہے تو وہ ایجوکیشنل اسیسمنٹ کرواتا ہے, اگر بچے کی نیڈ بیہیورل اسیسمنٹ کی ہے تو وہ بیہیورل اسیسمنٹ کرواتا ہے, اگر بچے کی نیڈ انٹلیکچوئل اسیسمنٹ کی ہے, کوگنیٹیو اسیسمنٹ کی ہے, تو وہ انٹیلیجنس ٹیسٹنگ کرواتا ہے, اگر بچے کی نیڈ کاؤنسلنگ کی ہے تو وہ پھر بچے کو ہو سکتا ہے کسی کاؤنسلر کے پاس یا کسی کلینکل سائیکالوجسٹ کے پاس ریفر کر دے. تو بیسکلی وہ بچے کی نیڈ کو اسیس کر کے پھر اکارڈنگلی اس بچے کو وہ سروسز پرووائڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے جس سے کہ اس بچے کو ہیلپ مل سکے. اگلا جو پروفیشن جس کی میں بات کرنی چاہوں گا وہ ہیلتھ سائیکالوجسٹ کا ہے. ہیلتھ سائیکالوجسٹ جو ہے یہ ایک بڑا نیا فیلڈ ہے, یہ دنیا بھر میں بڑی ریسنٹلی یہ شروع ہوا ہے, اور یہ جو فیلڈ ہے اس میں بیسکلی سائیکالوجسٹ کا جو کام ہے وہ ایک پروگرام ڈیولپمنٹ کے لیول پہ ایک اوور آل ہیلتھ نیڈز کو لوگوں کی ذہن میں رکھتے ہوئے اس کا ہے. ہمارے یہاں پہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ہیلتھ سائیکالوجسٹ جو ہیں وہ کئی کلبز جو ہیں وہ ہیلتھ سائیکالوجسٹ اب ہائر کر رہے ہیں. وہ ہیں بیسکلی سائیکالوجسٹ ہی, لیکن ان کا جو فوکس ہے وہ ایک اوور آل ہیلتھ کے کنسرنس کے اراؤنڈ ہے. کئی جمز ہیں, کئی ہیلتھ کلبز ہیں جو ہمارے ملک میں بھی ہیں, باہر کے ملکوں میں بھی ہیں, وہ ہیلتھ سائیکالوجسٹ کو ہائر کرتی ہیں. تو ان کا فوکس جو ہے وہ زیادہ ہاؤ ٹو لک اسمارٹ, ہاؤ ٹو لوز ویٹ, ہاؤ ٹو ہیو اے ہیلدی لائف روٹین, ان چیزوں کی طرف زیادہ ہے. نیکسٹ مینٹل ہیلتھ پروفیشن جس کی میں ذکر کرنا چاہوں گا وہ سائیکیٹرک نرسز کا ہے. سائیکیٹرک نرسز کی ٹریننگ اپنی 2 سے 3 سال کی ٹریننگ ہوتی ہے. اس کے بعد ان کو انٹرنشپ آن دا جاب ٹریننگ سائیکیٹری وارڈز میں دی جاتی ہے. یہ ایک بڑا امپورٹنٹ شعبہ ہے, وہ اس لیے کہ اگر آپ نے کسی سائیکیٹری وارڈ میں کبھی آپ کو اتفاق ہوا ہو جانے کا تو آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جو سائیکیٹرسٹ ہے یا کلینکل سائیکالوجسٹ ہے یا سائیکیٹرک سوشل ورکر ہے, وہ آتا ہے, تھوڑا سا ٹائم اپنے پیشنٹ کے ساتھ گزارتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے.
سائکیٹرک نرس وہ واحد پروفیشنل ہے یا وہ پرسن ہے جس کا تقریباً 8 گھنٹے اسی وارڈ میں گزرتے ہیں. سو لہٰذا جتنا ڈیٹا، جتنی زیادہ انفارمیشن تھرو آبزرویشن سائکیٹرک نرس کے پاس ہوتی ہے وہ کسی بھی اور مینٹل ہیلتھ پروفیشنل کے پاس نہیں ہوتی. تو یہ جو انفارمیشن ہے یہ بہت اہم امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے ان ڈٹرمننگ دا ٹریٹمنٹ اسٹریٹجی آف دا پیشنٹ. بعد میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو سائکیٹرک نرس ہے وہ اپنے نوٹس لکھتی ہے فائل میں، اور یہ جو نوٹس ہیں یہ فزیشین بھی، یہ سائکیٹرسٹ بھی، یہ کلینکل سائیکالوجسٹ بھی ان نوٹس کو آ کے پڑھتا ہے اور اس کی بیسس پہ یہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ آگے ٹریٹمنٹ پلان کیا ہونی چاہیے. اب جو اگلا شعبہ جس کا میں بریفلی ذکر کرنا چاہوں گا وہ پیرا پروفیشنلز کا ہے. پیرا پروفیشنلز جو ہیں ہم اکثر ان کو وی ٹینڈ ٹو ٹیک دیم فار گرانٹیڈ اور ہم اتنی ان کو اہمیت اٹیچ نہیں کرتے، ویئر ایز ایکچولی دے ہیو اے ویری امپورٹنٹ رول ٹو پلے. یہ پیرا پروفیشنلز جو ہیں یہ کوئی ایسا کوئی پروفیشنلی ٹرینڈ لوگ نہیں ہوتے، لیکن انہوں نے اوور دا ایئرس کام کر کے ایک اپنی اسپیشلٹی سی بنا لی ہوتی ہے. پیرا پروفیشنل سے میری مراد ہے کہ لیٹ سے کہ وہ لوگ جو اکوپمنٹ سے ڈیل کر رہے ہیں، وہ لوگ جو اور ہیلپ پرووائڈ کرتے ہیں، لیٹ سے کہ پیشنٹ کو اٹھا کے واش روم میں لے کے جا رہے ہیں، وہ بھی پیرا پروفیشنلس ہیں. بیڈز ہیں، اٹینڈنٹس ہیں، یہ سب پیرا پروفیشنلس کی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں. ان کا کوئی ڈائریکٹلی کوئی سائیکو تھراپیوٹک ہیلپ تو یہ نہیں دے رہے ہوتے، یا کوئی سیشنز تو نہیں کر رہے ہوتے، یا کوئی میڈیسنل ٹریٹمنٹ میں تو ان کا ان پٹ نہیں ہوتا، لیکن ایک اوور آل ویل بینگ جو ہے پیشنٹ کی، ان میں ان کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. سو دیئر فور I feel they definitely need to be given the due respect that they deserve. اب کچھ بات میں کرنی چاہوں گا کہ بھئی یہ جو کلینکل سائیکالوجی ہے یہ ان واٹ وے از اٹ یونیک، اس کے کیا یونیک فیچرز کیا ہیں، اور یہ اور برانچز سے کس انداز سے، سائیکالوجی کی اور برانچز سے کلینکل سائیکالوجی جو ہے، جب میں اور برانچز کی بات کرتا ہوں تو میری مراد ہے آرگنائزیشنل سائیکالوجی ہے، ایکسپیریمنٹل سائیکالوجی ہے، سوشل سائیکالوجی ہے، کہ بھئی یہ کس لحاظ سے ان برانچز سے ڈفرینٹ ہے. تو سب سے پہلے تو چیز ذہن میں ہم یہ رکھیں کہ جو کلینکل سائیکالوجی جو ہے، اور جو اس میں جو کمٹمنٹ ہیومن ویل بینگ سے ہے وہ بہت زیادہ ہے، کیونکہ کلینکل سائیکالوجسٹ ڈیل کر رہے ہیومن مائنڈ سے، وہ ہیومن بیہیویئر سے ڈیل کر رہے، وہ ہیومن ویل بینگ سے ڈیل کر رہے، وہ انسانی صحت سے ڈیل کر رہے. تو لہٰذا ایک تو جو لیول آف کمٹمنٹ اینڈ دا لیول آف انوالومنٹ ہے کلینکل سائیکالوجسٹ کی، وہ سوشل سائیکالوجسٹ کی بنسبت، ایکسپیریمنٹل سائیکالوجسٹ کی بنسبت، آرگنائزیشنل سائیکالوجسٹ کی بنسبت بہت فرق ہے اور بہت زیادہ ہے. اسی لیے کلینکل سائیکالوجسٹ جو ہے اس کی جو ٹریننگ ہے اس میں انٹرنشپ ایک بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. اور کوئی بھی سائیکالوجی کا فیلڈ ایسا نہیں ہے کہ جس میں سائیکالوجسٹ کو فار انسٹنس اپنی تھراپی کروانے کی ضرورت پڑے، ویئر ایز کلینکل سائیکالوجسٹ کو خاص طور پہ اگر وہ سائیکو تھراپسٹ کے طور پہ کام کرنا چاہتا ہے تو اس کو خود سے اس سفر سے بھی گزرنا پڑتا ہے کہ وہ اپنی تھراپی خود سے کرواتا ہے. وہ اسی لیے کرواتا ہے کہ اس کو اپنی بیہیویئر کی، اپنی فنکشننگ کی، اپنی سائیکولوجیکل فنکشننگ کی، اپنے نیوروسز کا ایک بہتر اندازہ ہو سکے، اور وہ اپنے جو نیوروسز ہیں وہ کسی اور پہ پروجیکٹ نہ کرے، وہ اور اپنے پیشنٹس کو فیڈ نہ کرے. یہ ایک ایسا بڑا قدم ہے، ایک اتنا امپورٹنٹ سٹیپ ہے جو کلینکل سائیکالوجسٹ کو جس میں سے گزرنا پڑتا ہے. اور اس کی بیسک وجہ بھی یہی ہے کیونکہ کلینکل سائیکالوجسٹ کو دوسرے جانوں سے
اور لوگوں کی جانوں سے اور لوگوں کی صحت سے, ان کی مینٹل ہیلتھ سے ڈیل کرنا ہے. اور ان کی مینٹل ہیلتھ کو بہتر کرنے کے لیے یہ امپورٹنٹ ہے کہ کلینکل سائیکالوجسٹ کی اپنی بھی مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ اچھی ہو, وہ بہتر ہو, وہ تندرست ہو. ایک ہیلدی مائنڈ ہونا کلینکل سائیکالوجسٹ کے لیے بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ کلینکل سائیکالوجسٹ جو ہے از اے وائڈ, آپ سمجھ لیجئے, پیشہ سائیکالوجی میں, جس میں کہ اسیسمنٹ, ڈائگنوسس اور ٹریٹمنٹ ہے. باقی سوشل سائیکالوجی میں, آرگنائزیشنل سائیکالوجی میں, ایکسپیریمنٹل سائیکالوجی میں, یس ایکسپیریمنٹل سائیکالوجسٹ میں ورک ود ٹو فگر آؤٹ کہ میموری پرابلمس کیا ہیں ریٹس کی. سوشل سائیکالوجسٹ میں ورک آن کہ لوگ آپس میں, فیملی میں کس طرح ایک دوسرے سے ریلیٹ کرتے ہیں, ان کا سوشل ڈسٹینس کیا ہے. وہ سوشل ایشوز سے تو ڈیل کرتے ہیں, لیکن وہ ٹریٹمنٹ سے ان کا کوئی ایشو یا کنسرن نہیں ہوتا. تو سو ان ادر ورڈس, کلینکل سائیکالوجی جو ہے یہ اٹس اے ویری امپورٹنٹ برانچ آف سائیکالوجی, اینڈ it gets its importance because it deals with mental health issues and concerns of people. اچھا جی, اب میں کچھ بات کرنی چاہوں گا کلینکل سائیکالوجسٹ کی امپورٹنس and how is clinical psychologist in a way different from other psychologists. ایک چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کلینکل سائیکالوجسٹ جو ہے اس کی ہر ایکٹیویٹی جو ہے وہ مانیٹر ہو رہی ہوتی ہے. ہماری اپنی پروفیشنل ایسوسیشنز ہیں, پاکستان میں پاکستان سائیکولوجیکل ایسوسیشن ہے, پاکستان میں پاکستان ایسوسیشن آف کلینکل سائیکالوجسٹ ہے, باہر کے ملکوں میں ہر ملک میں اپنی اپنی ایسوسیشنز ہیں. امریکن سائیکیٹرک ایسوسیشن ہے, امریکن سائیکالوجسٹ ایسوسیشن ہے. آئی مین ایوری کنٹری ہیز ایسوسیشن جو کلینکل سائیکالوجسٹ کے کام کو مانیٹر کرتی ہے. اور کام کا مانیٹر کرنے سے مراد جو میری ہے وہ یہ ہے کہ کچھ کوڈ آف ایتھکس ہے. There are certain rules to the game of psychology, of clinical psychology. یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے ایز opposed to maybe other branches of psychology. دوسری برانچز جو ہے ان میں teaching, ان میں maybe research work, ان میں experiments جو ہیں, اس طرح کا فوکس زیادہ ہے. لیکن clinical psychologist just like psychiatry, yeah, just like the medical profession, اس میں there's a kind of a oath that we are under. اور وہ جو oath ہے that we are under are the code of ethics that we have. ہمارے پاکستان میں بھی there's a code of ethics that we have to follow. یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ جب آپ انسانوں سے ڈیل کرتے ہیں, جب آپ لوگوں سے ڈیل کرتے ہیں, جب آپ ان کی ویل بینگ سے ڈیل کرتے ہیں, تو یو ہیو اے ویری امپورٹنٹ کائنڈ آف اے رول ٹو پلے. آپ کا جو کلائنٹ ہے وہ ورچولی اس طرح پرسیو کر رہا ہوتا ہے کہ جس طرح کہ یو رائٹ آفٹر, یو نیکسٹ ٹو ہم دین گاڈ. تو اتنی زیادہ ایک ویٹیج اور ایک اہمیت اور ایک امپورٹنس آپ کی ہر بات کو دی جا رہی ہوتی ہے. تو اس لیے کلینکل سائیکالوجسٹ کو بڑے کلیئرلی یہ ٹرین کیا جاتا ہے اور یہ بتایا جاتا ہے کہ کیا چیزیں اس کے لیے ایکسیپٹیبل ہیں کرنی ود دا کلائنٹ, کس قسم کی گائیڈنس وہ دے سکتا ہے اور کس قسم کی گائیڈنس وہ نہیں دے سکتا, کن ایشوز پہ وہ فوکس کر سکتا ہے اور کن ایشوز پہ وہ فوکس نہیں کر سکتا, کس قسم کی وہ بات کلائنٹ سے کر سکتا ہے اور کس قسم کی وہ بات کلائنٹ سے نہیں کر سکتا. مثال کے طور پہ آپ کلائنٹ سے اپنی پرسنل باتیں نہیں کر سکتے. مثال کے طور پہ آپ کلائنٹ سے اس کی پرسنل ایسی باتیں جن کو وہ سیشن میں لے کے نہیں آتا ان پہ ڈسکشن نہیں کر سکتے. آپ ان ایشوز کو
جو وہ آپ کے پاس لے کے نہیں آ رہا, آپ ان کو پروب نہیں کر سکتے انلیس کہ آپ کو یہ لگے کہ اس کی پروبنگ جو ہے وہ اس کے علاج میں اس کے لیے ہیلپ فل ہوگی. تو یہ کچھ وہ چیزیں ہیں جو کہ کلینکل سائیکالوجسٹ کو باقی سائیکالوجسٹ سے ڈفرینٹ ایک قسم کا ایک پیرائے میں لے آتی ہیں, ایک ڈفرینٹ جگہ پہ لے آتی ہیں. اس کے علاوہ جو ٹریننگ ہے کلینکل سائیکالوجسٹ کی, اس کا بھی میں تھوڑا سا ذکر دوبارہ سے کروں کہ یہ جو ٹریننگ ہے اس میں ادر دین دا کلینکل ورک اس کی سپروائز ٹریننگ بہت زیادہ شامل ہوتی ہے. یہ سپروائز ٹریننگ نفسیات کے کسی بھی اور شعبے میں یہ ایگزسٹ نہیں کرتی ادر دین کلینکل سائیکالوجی. تو جس طرح میں نے پہلے بریفلی ذکر کیا تھا کہ نفسیات کلینکل سائیکالوجسٹ بننے کے لیے ہمیں کم از کم 20 سے 50 گھنٹے کی تھراپی میں سے گزرنا پڑتا ہے. یہ تھراپی جو ہے, تھراپی کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو ایک تھراپسٹ کے سامنے لانا ہوتا ہے جس کے ساتھ ہمیں اپنی پرسنل ایشوز کو بھی ڈسکس کرنا ہوتا ہے, اور ایک اپنے آپ کو ایک اپنے اندر ایک ایسی کلیئرٹی لانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جس سے کہ ہمارا ذہن جو ہے وہ کچھ تھوڑا سا کلیئر ہو جائے اور ہم بہتر طریقے سے اپنے آپ کو اویلیبل کر سکیں اپنے کلائنٹس کے لیے. ایک اور بہت اہم چیز جو کلینکل سائیکالوجسٹ کو سکھائی جاتی ہے اور بتائی جاتی ہے وہ اس کی لسننگ سکلز ہیں. کسی بھی اور باقی کلینکل اور باقی جو سائیکالوجی کے شعبے ہیں ان میں لسننگ سکلز کی ٹریننگ نہیں دی جاتی, لیکن کلینکل سائیکالوجی وہ واحد ایریا ہے جس میں کلینکل سکلز یا لسننگ سکلز سکھائی جاتی ہیں. اور جب میں لسننگ سکلز کی بات کرتا ہوں تو میری مراد 2 قسم کی سکلز سے ہے. ایک ہوتی ہے انٹرا پرسنل لسننگ سکل. انٹرا پرسنل لسننگ سکل سے مراد میری وہ سکل ہے جو ہم اپنے آپ کو سننے میں ہمیں کام آتی ہے. اپنے آپ کو سننے سے میری مراد کیا ہے؟ اپنے آپ کو سننے سے میری مراد یہ ہے کہ ہمارے اپنے اندر بھی ایک فلم سی ہر وقت چلتی رہتی ہے. اکثر اوقات ہمیں اپنی فلم کا اندازہ نہیں ہوتا, ہم اکثر اوقات اپنی فلم کو دیکھ نہیں رہے ہوتے, سن نہیں رہے ہوتے, لیکن بلیو می ہمارے اپنے اندر وہ فلم ہر وقت چلتی ہے. تو کلینکل سائیکالوجسٹ کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنی اس فلم کو دیکھ بھی سکے اور سن بھی سکے. وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ جب وہ کلائنٹ کے سامنے بیٹھا ہو اور اس کی بات کو سن رہا ہو تو اس وقت وہ اپنے اندر کی فلم کو بند کر سکے اور کلائنٹ کی چیز کو سن سکے. تو یہ جو کلائنٹ کی بات کو سننا ہے اس کو ہم کہتے ہیں انٹرپرسنل لسننگ. تو انٹرپرسنل لسننگ جو ہے وہ دوسرے کی بات کو سننے کا نام ہے. تو یہ 2 مختلف ابیلٹیز اور سکلز ہیں جو کہ کلینکل سائیکالوجسٹ کو سیکھنی پڑتی ہیں. تو دس از اندر آئی تھنک اے ویری امپورٹنٹ ایلیمنٹ وچ میکس اے کلینکل سائیکالوجسٹ ڈفرنٹ فرام ادر کائنڈز آف سائیکالوجسٹ. اب میں بریفلی تھوڑا سا کنکلوڈ کرنا چاہوں گا اپنے آج کے لیکچر کو. تو ہمارا جو سفر تھا وہ شروع کہاں سے ہوا؟ وہ شروع ہوا اس ڈیفینیشن سے کہ کلینکل سائیکالوجی کیا ہے. تو اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے جو کلینکل سائیکالوجی جو ہے وہ اس اسپیشلٹی کا نام ہے سائیکالوجی کی جو انسانی مینٹل ہیلتھ سے جو ڈیل کرتی ہے اور جو مینٹل ہیلتھ کی پرابلمس کو ایلیویٹ کرنے میں, دور کرنے میں ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. اس کی جو ایلیویشن ہے وہ کئی طریقوں سے کی جاتی ہے. اس میں سب سے پہلے تو اسسمنٹ ہے جو یوز کی جاتی ہے ایز اے ٹول. اس کے بعد ڈائگنوسس ہیز اے ویری امپورٹنٹ رول ٹو پلے, اور اس کے بعد ٹریٹمنٹ, اور اس کے بعد پریونشن جو ہے ہیز اے ویری امپورٹنٹ رول ٹو پلے. پھر میں نے ذکر کیا ان مینٹل ہیلتھ پروفیشنز کا
جن کا بڑا قریبی تعلق کلینکل سائیکالوجی سے ہے، جس میں میں نے سائیکیٹرسٹ، جس میں میں نے ریہیبلیٹیشن سائیکالوجسٹ، جس میں میں نے سائیکیٹرک سوشل ورکر، جس میں میں نے ہیلتھ سائیکالوجسٹ، جس میں میں نے اسکول سائیکالوجسٹ، جس میں میں نے سائیکیٹرک نرسز اور پیرا پروفیشنلز کا ذکر کیا. تو ان ادر ورڈس یہ جو ایفرٹ جو ہے ایک انسانی کوالٹی آف لائف کو بہتر کرنے کی اور انسانی پریشانی کو دور کرنے کی اور ایک کانسیپٹ آف ہیپینس، کنٹینٹمنٹ اور ویل بینگ لانے کی، یہ کلینکل سائیکالوجسٹ کا کام ہے. اس کے ساتھ میں آج کا لیکچر اپنا ختم کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ.